بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد پڑھا گیا، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ بات ہم اور آپ کو پتہ چلی کہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، دین مکمل ہو چکا ہے اور تمام دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اللہ عز و جل نے مذہب اسلام کو پسند فرمایا ہے سب کے لیے۔ اس آیت میں یہی پیغام ہے کہ اب دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، نعمتیں اللہ نے تم کو بھیج دی، دے دی، اور مذہب اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ دین نام کس چیز کا ہے؟ دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو طریقہ اللہ رب ذوالجلال کو پسند ہو، جس راستے پر چل کر ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کے پیارے نبی کو خوش کر سکیں، وہ طریقہ کہ جس پر چل کر ہم جنت کے مستحق بن سکیں اور دوزخ سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اس کا نام دین۔ تو دین کہتے ہی ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ قبر میں جو سوال ہوگا ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ان دنیا میں تم جتنے سال رہے تم نے کس کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری؟ تو اگر اس مختصر سی زندگی میں ہم نے اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، تو قبر میں ہم یہ جواب دے دیں گے کہ میرا طریقہ زندگی اسلام ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھیے، جیسا کہ بارہا آپ کے سامنے یہ گفتگو آ چکی ہے کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چار عبادتوں کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے زندگی گزارنے کا وہ تمام طریقے جو ان عبادات سے ہٹ کر ہیں، چاہے وہ ہماری تجارت ہو، ہماری کاشتکاری ہو، ہمارا لین دین ہو، حتیٰ کہ اس جمہوری ملک میں ہمارے یہ انتخابات ہوں اور ہم کو ووٹ دینے کا حق ہو، ان تمام چیزوں کا تعلق اسلام سے ہے۔ بہت غور سے یہ باتیں آپ سمجھیے گا۔ ہم لوگوں کو جو بھی معلومات نہیں ہے
تو ہم نے سیاست کو اور دین کو الگ الگ کر دیا، کیونکہ قرآن کا علم نہیں، احادیث کا علم نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمانوں کا علم نہیں، صحابہ کی زندگی کے حالات کا علم نہیں، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے۔ جب اللہ نے دین کو مکمل کر لیا اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، تم سب کے لیے تمہارا طریقہ زندگی اب مکمل فرما دیا، تو اب دنیا میں ہم کوئی بھی کام کریں گے، کسی بھی ملک میں رہیں گے، ہم تجارت کریں، ہم ملازمت کریں، ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں، یہ سب دین کا ہی حصہ ہے۔ جو بات میں آپ کے ذہن و دماغ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے۔ سیاست ایک عربی کا لفظ ہے جس کا اگر ترجمہ اور ٹرانسلیشن اردو میں یا ہندی میں کیا جائے تو اس کا مطلب ہے تدبیر کرنا، کام کرنا، کسی کے دکھ درد میں کام آنا، کسی کی مصیبت کو دور کرنا، وہ طریقے اختیار کرنا کہ جس طریقے سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے بندے بھی راضی ہو، کسی کی مدد کرنا، اس کا نام سیاست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں یہ جملہ متعدد مقامات پر ملتا ہے کہ آپ نے یہاں پر یہ مدنی سیاست اپنائی، مدینہ منورہ کی زندگی میں کہ یہ مدنی سیاست اپنائی، مگر نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، آپ نے کسی کو بیوقوف بنایا، آپ نے دین سے ہٹ کر کوئی کام کیا، نہیں، بلکہ آپ نے وہ تدبیریں اختیار کی، وہ طریقے اپنائے کہ جس سے اسلامی نظام قائم ہو، اسلامی حکومت قائم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں ایک نظام حکومت قائم کیا، اور آپ نے اپنے امتیوں کو اور صحابہ کو یہ بتلایا کہ دوسرے مذہبوں والوں کے درمیان میں رہنے کا کیا طریقہ ہے اور مسلمانوں کے درمیان رہنے کا کیا طریقہ ہے۔ اور بہت سے لفظ کو سمجھیے گا، صرف یہ نہیں بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہو، بلکہ دیگر جو اقوام ہیں، جو صاحب ایمان نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ اگر تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہیں تو بین المذاہب ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ آپ کی مکی زندگی، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، وہاں کفار رہتے تھے۔ مدینہ منورہ جب آپ نے ہجرت کی تو یہودی جو مسلمان نہیں ہیں، صاحب کتاب ہیں، یہودی رہتے تھے، تو ان کے ساتھ کس طرح رہا جائے، اور اگر ہم کوئی حکومت کا نظام قائم کرتے ہیں تو اس میں ان کو کس طرح شامل کیا جائے، کیونکہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن مختصراً یہ سمجھیے کہ سیاست کیسے کی جائے اس کا طریقہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، قرآن نے بتلایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے دور مبارک میں صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں امامت کی ہو، مدرسہ صفہ میں جو طلبہ پڑھتے تھے ان کو صرف قرآن پڑھایا ہو، ایک حلقہ قائم کیا ہو،
بلکہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ نے پوری حکومت میں وہ نظام، وہ اچھا نظام، وہ اچھی تدبیر کیسے قائم کی کہ جس سے سب خوش ہو کر رہتے تھے۔ آپ بازاروں میں جاتے تھے، وہاں پر بھی آپ نے بتایا کہ سودا کیسے بیچا جائے، آپ نے کاشتکاری کا بھی طریقہ بتایا، آپ نے وکیل کیسا ہو اس کا بھی طریقہ بتایا، کوئی کسی کے حق میں سفارش کرے اس کا بھی طریقہ بتایا، کوئی کہیں گواہی دے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ گویا کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا طریقہ بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اور آپ کی مبارک زندگی میں صحابہ نے بھی کیا، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب خلافت کا دور شروع ہوتا ہے، ظاہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ ہیں، کہ ان کا کام صرف اتنا تھا کہ مسجد نبوی کی امامت کریں اور لوگوں کو صرف دین کی بات بتلائیں۔ ان کا 2.5 سالہ دور حکومت پر اگر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے بہت سے کام کیے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو تقریباً 10 سال رہا، بہت سے ملک فتح ہوئے، تقریباً تہائی دنیا پر آپ کی حکومت تھی، لیکن کیا ظالمانہ طریقے سے حکومت کی؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ آپ نے اسلام پر قائم رہتے ہوئے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نظام سیاست کیسے چلے اس کا طریقہ بھی آپ نے کر کے دکھایا۔ گاندھی جی کا آپ نے نام بہت سنا ہوگا۔ گاندھی جی نے اپنی زندگی میں ایک بات کہی تھی جو اخبارات میں بھی چھپی، اردو کے اخباروں میں بھی چھپی، کہ اگر کسی کو حکومت کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ کیسے نظام حکومت چلایا جاتا ہے، کیسے رعایا کو جن کے ماتحت یہ حکومتیں رہتی ہیں ان کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، اگر کسی کو حکومت چلانے کا سلیقہ اور طریقہ چاہیے ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیں۔ یہ کوئی مسلمان نے نہیں کہا ہے، گاندھی جی نے کہا، ان کا بڑا مطالعہ تھا اسلامی۔ تو یاد رکھیے، حکومتوں کا چلانے کا طریقہ اور حکومت تک اپنی آواز پہنچانے کا طریقہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آج ہم سیاست سمجھتے ہیں کہ شخص سیاسی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ دین اور سیاست یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہاں، حضرت عثمان غنی نے بھی کبھی دور خلافت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، اور کتنے خلفاء نے، اور پھر آپ آ جائیے پھر ہمارے اکابرین نے کیسے نظام حکومت چلایا اور کیسے 800 سال حکومت یہاں رہی۔ تو اللہ کے گھر میں ایک بات بس اپنے ذہن و دماغ میں بٹھال کر جائیے کہ سیاست اور دین کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ سیاست میں حصہ لینا دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ یاد رکھیے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ سب جگہ چھوڑ کر مسجد میں چلے جاؤ، بیٹھو، اللہ اللہ کرتے رہو، جنگلوں میں چلو، ہمیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہیں تو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں نہیں ہے، بلکہ نظام حکومت کیسے چلایا جائے، کیسے لوگوں کے درمیان جا کر ان کی مدد کی جائے، کیسے لوگوں سے تعلق پیدا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اس سلسلے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اب آئیے، دنیا میں بعض ممالک وہ ہیں
جہاں بادشاہت چلی آتی ہے، باپ بادشاہ تھا، بیٹا ہو گیا، بیٹا تھا اس کا بیٹا ہو گیا، جیسا کہ سعودیہ وغیرہ میں اور بالکل جو بھی طے ہو گیا۔ لیکن بعض ممالک ملک دنیا میں وہ ہیں جہاں پر جمہوریت ہے، یعنی وہاں پر حکومت کا نظام سنبھالنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو اوپر سے چلا آ رہا ہے وہی ہوگا، وہی خاندان ہوگا، اسی کا کوئی فرد ہوگا، نہیں، وہاں عوام طے کرتی ہے، عوام کو رائے کا حق دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری جو رائے ہوگی، اکثریت کی جو رائے ہوگی، اس رائے پر فیصلہ ہوگا۔ تو جمہوری نظام جس کو ہم کہتے ہیں وہ صرف ہندوستان میں نہیں اور بھی ملکوں میں ہے، یہ نظام یہاں بھی۔ اب اس کو آپ کو سمجھنا ہے، اور یہ صرف اور صرف دین کی بات ہے، سیاسی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ معاشرے میں بعض چیزوں کو ہم نے دین سے الگ کر لیا اور ہم نے دین نام لے لیا صرف نماز روزے کا، ایسا نہیں۔ ووٹ ہمارا شرعی حق بھی ہے، جمہوری حق بھی ہے، دستوری حق بھی ہے۔ ووٹ کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے۔ اب اس کو آپ ذرا پوری توجہ کے ساتھ سن لیں۔ آپ کہیں گے یہ تو ایک عجیب بات میں نے سن رہی کہ ووٹ ہمارا شرعی حق۔ ووٹ کہتے ہیں انسان، ووٹ کی 3 حیثیت ہے۔ ووٹ ایک طرح کی سفارش بھی ہے۔ ووٹ ایک سفارش ہے، کیا مطلب ہے کہ جس شخص کو ہم اپنا ووٹ دے رہے ہیں، ہم اس کو ایک اچھا انسان سمجھ کر اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ اگر یہ فتح یاب ہو گیا، جیت گیا، تو ہم حکومت وقت سے جو اس کو ایم ایل اے یا ایم پی بناتا ہے یا کچھ بھی بناتا ہے، جس کا بھی الیکشن ہو، ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ سفارش کرتے ہیں کہ واقعی یہ اس لائق ہے۔ تو ووٹ کی ایک حیثیت سفارش کی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا۔ جب آپ کو کسی کی سفارش کرنا ہے تو شریعت نے اس کا بھی طریقہ بتایا، یہ نہیں جب چاہا جس کی چاہا جب سفارش کر دی۔ قرآن نے کہا کہ جو شخص کوئی بہترین اور اچھی سفارش کرے گا تو اللہ عز و جل اس سفارش کی وجہ سے اس کو اس کا حصہ دے گا، یعنی اجر عطا فرمائے گا، یعنی جائز سفارش کرے گا۔ جیسے آج عدالتوں میں ہم جھوٹی سفارش کر دیتے ہیں، جھوٹی کسی کے بارے میں کہ ہمارا خاندانی ہے، چلو اپنا ہے، اپنا خاندانی ہے، برادر ہے، اپنا عزیز ہے، جا کے جھوٹی سفارش کر دی، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا۔ اگر آپ نے سفارش کی ہے تو اگر اچھی سفارش کی ہے تو اس کا حصہ آپ کو ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا۔ اور اگر آپ نے کسی کی بری سفارش کی، آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص اس لائق نہیں ہے اور جس چیز کی ہم سفارش کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے، مگر محض اپنے تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی تعلق جو اس سے ہو گیا ہے، اس سے کچھ آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ نے اس کی جھوٹی سفارش کر دی، ووٹ کا پہلا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا، یعنی گناہ بھی اسی پر پڑے گا۔ تو ووٹ کی پہلی حیثیت قرآن کے حساب سے شفاعت ہے، سفارش۔ سفارش دنیا میں ایک دوسرا شخص ایک دوسرے کی کرتا ہے، بہت سے کاموں میں ہمارا آپ کا طریقہ ہے کہ ہماری سفارش کر دو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سفارش کے لائق ہے تو ہمیں سفارش کرنی چاہیے، اور اگر نہیں لائق ہے اور کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ گناہ ہے۔ ایک حیثیت
ووٹ کی گواہی کی، شہادت. اور گواہی کے سلسلے میں بھی قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر قرآن کی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے مسلمانوں، لوگوں کے لیے تم انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. یعنی گواہی اگر تمہیں کہیں دینا پڑے، عدالت میں دینا پڑے، کسی کے سامنے دینا پڑے، تو سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی مت دو. کیا مطلب ہے؟ جس شخص کو آپ اپنی حق رائے دہی دے رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، تو آپ کے دل میں ہو کہ واقعی یہ اس لائق ہے. ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات سمجھ رہے ہیں، اور اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے کہ یہ واقعی کام کرے گا، یا جس پارٹی سے یہ جڑا ہوا ہے وہ ہمدرد ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ انسانوں کی. یا یہ جو شخص ہے اس کے اندر جذبہ ہے کام کرنے کا، لوگوں کی خدمت کا، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آنے کا، اس بات کی ہم گواہی دیں. اور یاد رکھیے، جھوٹی گواہی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل عن الکبائر، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قتل النفس، کسی کو جان سے مار دینا، اور اسی کے ضمن میں آپ نے فرمایا شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی. ایک موقع پر آپ نے فرمایا الا ادلکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، بتلائیے. مقصد یہ ہے کہ اگر یہ گناہ میرے اندر ہوگا تو ہم اللہ سے توبہ کریں گے، نہیں ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اس سے محفوظ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وشہادت الزور، اور ایک روایت میں ہے وقول الزور، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. تو ووٹ کی شرعی اعتبار سے، قرآن اور احادیث کے اعتبار سے دوسری حیثیت ووٹ کی گواہی دینا، کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں ہمارا دل اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی بالکل صحیح ہے اور ہمارا ووٹ ضائع نہیں جائے گا. ووٹ کی ایک تیسری ووٹ کی حیثیت ہے وکالت. وکالت اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جب آپ کوئی مقدمہ کسی پر کرتے ہیں تو آپ قانون سے واقف نہیں ہیں، آپ کے اندر جج کے سامنے اپنی بات کہنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ کسی اچھے وکیل کو دیکھتے ہیں، اچھے یعنی ایماندار وکیل. وکیل کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، کتنا ہی اچھا کارساز ہے. یعنی اچھا کام آپ کا جو کر دے، کم پیسے لے، صحیح مشورہ دے، صحیح بات آپ کو بتائے، آپ ایسا وکیل ڈھونڈتے ہیں. اس کے بعد وہ وکیل آپ کے کام کو کرتا ہے، آپ چیمبر میں نہ جائیں، کچھ نہیں، سارے کام وہ کرے، بس جو تاریخ ہوگی اس میں آپ کو حاضر ہونا ہوگا. ووٹ کی حیثیت وکالت کے مطلب یہ ہے کہ آپ گویا کی وکیل بن گئے، آپ اس شخص کے جو کھڑا ہوا ہے، جو نمائندہ ہے، آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں کہ یہ نمائندہ واقعی صحیح ہے. ہم جو اوپر کہہ رہے ہیں، ہم نے جو اس کو ووٹ دیا ہے، اس لیے ظاہر کسی کو آپ نے وکیل بنایا، اس کو صحیح سمجھ کے ہی بنایا، تو اس لیے جو ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ ہمارے اندر یہ بات ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کے اندر جذبہ ہمدردی ہے. جب یہ کسی عہدے پر نہیں تھا تب بھی لوگوں کے کام آتا تھا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا. تو ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے. اور وکیل، اور یاد رکھیے دنیا میں اپنے ذاتی کام کے لیے اگر آپ نے کوئی وکیل چنا اور اس کے بعد آپ مقدمہ ہار گئے
تو زیادہ سے زیادہ نقصان آپ کا تنہا ہوگا. لیکن اگر کسی کینڈیڈیٹ کو کی وکالت آپ نے ووٹ دے کر کی ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس لائق نہیں ہے یا یہ پارٹی جس پارٹی سے جڑا ہوا ہے وہ پارٹی اس لائق نہیں ہے اور آپ نے دی ہے تو اس کا نقصان سب کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ ووٹ ایک آدمی سے ڈالتا نہیں, ہزاروں ڈالتے ہیں. جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو آپ دوسروں سے بھی کہیں گے. یہ تو گناہ در گناہ ہے کہ ایک شخص کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی وہ بھی اچھا ہی سمجھے. تو میرے بھائی میرے عزیز, یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ووٹ ضرور ڈالیے, ووٹ کا استعمال کریے. ووٹ نہ ڈالنا یہ شہادت کو چھپانا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ووٹ نہ ڈالنے کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ہم نے اور آپ نے یہ مان لیا, ابھی میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ بتایا کہ ووٹ ایک گواہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. کیا مطلب ہے؟ شہادت کو چھپاؤ مت, گواہی کو چھپاؤ مت. یہ نہیں ہم تو اللہ والے آدمی, ہمیں ان سے چیزوں سے کیا مطلب, ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا, ہم تو جماعت میں نکل رہے ہیں, ہم بھائی چلے میں جا رہے ہیں, ہمارے ووٹ سے, ہم تو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, ہم تو امامت کرتے ہیں, ہمیں ان سیاسی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں. آپ نے قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا, اللہ کی اس قرآن کی آیت پر عمل نہیں کیا اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست, جب ووٹ ایک گواہی ہے تو ہمیں گواہ بننا ہے, ہمیں گواہی دینا ہے. آپ سے جب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں کہ جہاں پر صحابہ کو گواہی دینے کی ضرورت پڑی وہاں صحابہ تشریف لے گئے, دنیا کی عدالتوں میں بھی لے گئے. کیا صحابہ سے زیادہ ہم دیندار ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ تو میرے بھائی میرے عزیز, ووٹ ایک گواہی بھی ہے, اس لیے ووٹ کا استعمال ضرور کریں. بڑا المیہ ہے ہمارے اس ملک کا, جیسا کہ سروے میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ 45 سے 50% مسلمان ووٹ ہی نہیں ڈالنا. گویا کہ آپ اب ووٹ نہ ڈال کر چاہتے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتیں, ظالم حکومتیں ہم پر مسلط ہو جائیں. تو اگر آپ واقعی ظالم حکومتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت, حالانکہ برائیاں آپ کہیں گے مولانا یہ تو عجیب بات ہے, ہیں تو سب برابر, جیسے ایک عام جملہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تو سب برابر ہے. اس سلسلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آیا. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی پر 2 مصیبتیں آئیں تو احوان البلیتین, 2 مصیبتوں میں, مصیبت دونوں ہیں, 2 مصیبتوں میں جو ہلکے درجے کی مصیبت ہے اس کو اختیار کریں. ایسا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو, مصیبت یہ بھی ہے مصیبت یہ بھی ہے, لیکن جو ہلکے درجے کی مصیبت ہے اس کو اختیار کر لو. اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک حکومت بہت بڑی ظالم ہے اور ایک حکومت اگرچہ نام مسلم ہے لیکن اس کا ظلم اس کے درجے میں کچھ کم ہے. حالانکہ الکفر ملت واحدہ, کافر تو سب برابر ہیں. تو اس لیے میرے بھائی یہ گفتگو میں نے اس لیے کی کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ دین سے ہٹ کر کوئی گفتگو, قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو. تو پہلی گزارش اس گفتگو کے سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کریں. یہ نہ کہیں کہ ایک ووٹ سے کیا فائدہ, نہیں, قطرہ قطرہ دریا میں شبہ, ایک ایک قطرہ مل کر دریا بنتا ہے, ایک ایک ووٹ کی حیثیت ہوتی ہے. اور آپ کو اندازہ نہیں, اس سال انتخابات کو لے کر ہمارے علماء, ہمارے بزرگان دین, اولیاء اللہ بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ وہ دیندار آدمی نہیں. ابھی دہلی میں ایک جمعیت علماء نے میٹنگ بلائی تھی جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء تھے, یہ حقیر بھی وہاں حاضر ہوا, میں بھی گیا. مولانا سجاد نعمانی بہت بڑے عالم, بڑے بزرگ, بڑے درد کے ساتھ یہ بات انہوں نے کہی تھی دہلی میں اس میٹنگ میں کہ خدا کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریے, ورنہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر اس وقت